فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگامہ آرائی کی، پاکستانی پرچم اتارا، اس کی بے حرمتی کی۔ جو ہمارا روایتی حریف ہے کہ وہ ایسے سچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے and they stoke the fires۔ جن کو را اور موساد اس وقت اب انہوں نے کیا کیا، پن ڈاؤن کرنے لگے، ایک ایسا ملک چنا جس کے ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ 30-40 سال کے بعد ایک ڈپلومیٹ ٹرمز بڑے اچھے ہونے جا رہے تھے۔ وائی افغانز ہیٹ پاکستان، ایسا کیا پاکستان نے کر دیا برے صاحب؟ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سالوں 25 سالوں سے بلکہ دیکھا جائے۔ فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگامہ آرائی کی، پاکستانی پرچم اتارا، اس کی بے حرمتی کی، پاکستان سے اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ نہایت افسوسناک اور شدت پسند حرکت ہے۔ ایک طرف پہلے ہی پاکستان افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے، اور اب دوسرے ممالک میں بھی افغان دہشت گردی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں قانونی اور غیر قانونی پناہ گزین جو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اکثریت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں جا کے وہاں پاکستانی کونسل خانے میں جا کے کوئی اس طرح کی حرکت؟ میں وہ 65 ٹوٹل وہ لڑکے تھے جو پیڈ دہشت گرد گروپس ہیں، جن کو میں کھل کے بات کروں گا، جن کو را اور موساد اس وقت انہوں نے ہر ملک میں اس طرح کے، وہ ہمارے ایک بڑے اچھے اینکر ہیں، وہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں لونڈے لپاڑے، اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ٹائپ جو جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پیڈ گروپس مختلف مسلم کنٹریز میں رکھے ہوئے ہیں، جب یا مسلم کنٹریز کو بدنام کرنے کے لیے یا مسلم کنٹریز کو سنب کرنے کے لیے۔ اب ہوا کیا ہے، آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید کہ پچھلے 2-3 مہینے سے پاکستان میں اسرائیل کا جو ٹاپک تھا، جو اسرائیل کا نیریٹو تھا، جو اسرائیل کے ظلم تھے، وہ پاکستان میں اس کی آواز جو ہے وہ بڑے زور سے اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، پن ڈاؤن کرنے لگے، ایک ایسا ملک چنا جس کے ساتھ ہمارے آہستہ آہستہ 30-40 سال کے بعد ایک ڈپلومیٹ ٹرمز بڑے اچھے ہونے جا رہے تھے ڈیو ٹو سرٹن پالیسی۔ اب وہ ہونے جا رہا تھا، اب اس کو خراب کر، یہ وہی ایلیمنٹ ہیں جو چائنا میں پاکستان کے اندر جو چائنیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تو اس وقت کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا تھا کہ صرف 2023 میں ہوئے 24 خودکش حملوں میں سے 14 خودکش حملے افغان باشندوں نے کیے تھے، جبکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغان باشندوں کا نام 12 آتا رہا ہے۔ لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے کے باوجود افغانستان میں جو تاثر موجود ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے جو آنے والی امداد تھی، غیر ملکی امداد تھی، اس میں خرد برد کیا۔ اس تمام احسان فراموشی اور الزام تراشی کے باوجود پاکستان نے ہر وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ سالوں کی اس مہمان نوازی کا جواب صرف عدم تعاون اور دہشت گردی کی شکل میں ہی ہمیں ملتا رہا ہے۔ 2021 میں کابل میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس کی شکایت حکومت پاکستان مسلسل طالبان حکومت سے کر رہی ہے۔ یہی وہ افغانستان ہے کہ جس نے 1947 میں پاکستان کے وجود کو انکار کیا تھا۔ یہ افغانی نہیں تھے۔ آئی سی سی میں انڈیا نے انکار کیا پاکستان میں آنے سے، ابھی 8 گھنٹے نہیں گزرے تو بیان آ گیا افغانستان کرکٹ ٹیم کا کہ ہم بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہ کرکٹ ٹیم ہے کدھر؟ کیا وہ افغانستان میں ہے؟ کیا افغانی گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے؟ بالکل نہیں اون کر رہی۔ کیا وہ جو جھنڈا لے کے آتے ہیں ٹیم میں، اسٹیڈیم میں، میں آپ کے دوسرے پارٹ کا جواب دوں، وہ افغانستان کا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے، وہ انڈین پیٹنٹ لوگ ہیں۔ وہ 15-16 انہوں نے وہ بلو ڈریس میں انڈین نے اپنے ساتھ کا یونیفارم ان کو پہنایا ہوا ہے، جو وہ بڑے بھگوان بولتے ہیں وہ پیچھے۔ وائی افغانز ہیٹ پاکستان، ایسا کیا پاکستان نے کر دیا برے صاحب؟ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سالوں 25 سالوں سے بلکہ دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، یا یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر وہ ان چیزوں کو نوئنگلی اور ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، جب یہ
ایشو شروع ہوا تھا جب طالبان کی حکومت ٹاپل ڈاؤن ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ پاکستان نے کیا، جو ان کے لوگوں کو پکڑ کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے کیا، جو کچھ حرکات و سکنات کی، وہ معمولی واقعات تھے، وہ اتنے بڑے واقعات نہیں تھے، لیکن ان واقعات نے ٹریگر کیا جو اصل ہیٹرڈ پردے کے پیچھے موجود تھی، اس کو ایکسپوز کر دیا۔ 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی جس ملک نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے تھے وہ یہی افغانستان تھا۔ ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جعلی جھنڈا لگا کر آزاد پشتونستان تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ دیکھیں یہ بالکل پاکستان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش رچی جاتی ہے جس میں آپ کے جو ہمسائے ملک ہیں اس کا ہمیشہ ہی ہاتھ پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ سر احسانات تو بے شمار ہیں نا، لیکن اب جو یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پھر پاکستان کی طرف سے بھی اس پر مذمت بھی کی گئی ہے، اور احتجاج کیوں ہو رہا تھا؟ دیکھیں یہ تو اب ان لنکس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے، اور اگر وہ شامل تھے تو کس حد تک شامل تھے۔ یہ ساری انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے کہ یہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور اس کی کڑی کہاں سے ملتی ہے، لیکن یہ شورٹی ہے کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کر رہا ہے انٹرنیشنلی، وہ ضرور اس میں شامل ہے۔ افغانستان میں بہت زیادہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ رہا۔ ایسے سچویشن میں بہت سا جو ہے وہ بہت سی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک اور ہمسایہ ملک ہے جو ہمارا روایتی حریف ہے کہ وہ ایسے سچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے and they stoke the fires۔ ابھی تک اپنی افغان پالیسی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کا ہم جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، لیکن جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مہربانی کریں ایک ریسسٹ نیریٹو جو ہے اس کو نہ فروغ دیں۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ طالبان کے زمانے میں تو آپ کا جو ملٹری اسٹریٹجک انٹلیکچوئل ہے یا آپ کا جو کام پرست نیشنلسٹ آپ جس کو کہتے ہیں پاکستان پرست دانشور ہے، وہ تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم کسی وقت بھی اس حقیقت کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ اس کی وجہ سے ہمارا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے۔ افغانستان پہ ہم حکومت کر رہے ہیں پریکٹیکلی ملا عمر کے ذریعے، طالبان کے ذریعے، اور وہاں ہم جس طرح کی کوئی سسٹم چاہیں، جس طرح کا کام چاہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح ہم اس کو اب ایک اسٹریٹجک قسم کی ایک چیز میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی ملک لگے، بے شک یہ صوبہ نہ ہو۔ یعنی آپ کے جو انفلیٹڈ قسم کی تھنکنگ تھی افغان ایشو کے، افغان پیپل کے بارے میں، وہ اتنی اوپر گئی ہوئی تھی کہ آپ یہ تجزیے کر رہے تھے کہ جی یہ ہمارا صوبہ ہے۔ تو این اسی وقت آپ نے دیکھا کہ جب طالبان کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہوئی تو پھر کچھ لوگ جو ہے افغانستان میں گئے ایز اے رپورٹر، جو پہلے بھی جاتے تھے، تو انہوں نے پھر بامر مجبوری جو ہے یہ رپورٹنگ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ بھائی یہاں کابل میں تو ہم پاکستانی نام کے ساتھ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، پاکستانی آئیڈینٹی کے ساتھ، پاکستانی شناخت، تو اس لیے ہم یہاں اپنا تعارف کراتے ہیں ایز اے انڈین۔ تو یہ اچانک راتوں رات تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ کسی ملک کے کوئی 30-40 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے ایک رائے اٹھا کے الگ رکھ دی اور دوسری اپنا لی۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس تھا جو سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا ایک طریقے سے وہ ابل کے باہر آ گیا۔ طالبان نے کے نام پہ جو آپ نے وہاں پہ ظلم و جبر کا جو نظام قائم کر رکھا تھا، اس کے جو ڈائریکٹ وکٹم تھے، سوسائٹی جس طرح سفر کر رہی تھی، اس نے اس کا رد عمل دیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ دیا کہ جی اس کے پیچھے سب پاکستان تھا۔ تو اس کو انہوں نے دو طریقے سے انہوں نے فائنڈنگ دی جی، بڑا ایک اوپن ورڈکٹ افغان عوام نے
और आम आदमी ले मैन ने जो स्ट्रीट में बैठा हुआ अफगानी है उसने भी ओपन वर्डिक्ट जो एक्सेप्ट किया और आगे उसको प्रोमोट किया, वो ये था कि एक तो जी ये पाकिस्तान की वजह से हम तमाम मसाइल जो इतना हमारे मसाइल हैं पोस्ट कॉलोनियल वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान हमें किसी न किसी शक्ल में हमारे नाम पे सौदेबाजी करके कोई ना कोई तरीका निकाल के वो फायदे उठाता है। और ये जो रिसेंट अफगान 1979 से लेके जो ट्रेजिक सीन चल रहा है इसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी हिमा पे डॉलर लेके तो हमें इस सिचुएशन में डाला है। इसलिए हमारी जो प्लाइट है जो सफरिंग है इसका जिम्मेदार बहरहाल पाकिस्तान, तो इसलिए ये हमारा दोस्त मुल्क नहीं और इस पे वो कोई आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। आप उस जमाने के अखबारात उठा के देख लें जिन लोगों ने काबुल से रिपोर्टिंग की या वापस आके अखबारात में मज़ामीन लिखे कि वहाँ पे ये सिचुएशन है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।